ہی وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ محترم حاضرین، آج سے ہم لوگ ایک مبارک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ چند دروس میں ایک حجم میں چھوٹی مگر اہمیت و افادیت اور ضرورت کے اعتبار سے بہت بڑی کتاب کا درس شروع کر رہے ہیں۔ کتاب ہے اصول السنہ، اور صاحب کتاب یعنی مصنف اور مؤلف کا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مذاہب اربع جو آج دنیا میں بڑے مشہور اور ایک بڑے طبقے میں متداول ہیں، ان میں سے ایک مذہب کے حامل حضرت امام احمد بن حنبل، جو محدثین میں صف اول میں شمار ہوتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد، اور امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود جیسے اساتین علم حدیث کے استاذ، سعید ابن قطان، یحییٰ ابن مدینی اور ان جیسے بڑے محدثین کے رفیق اور ساتھی، ان کے ہم مشرب، ہم پلہ، یوں کہیے کہ ان کے ہم عصر بھی ہیں۔ ان کی علمی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ عملی طور سے بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شخصیت قابل تعریف اور امت کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ امتیوں میں ہم اگر کچھ شخصیات کو منتخب کریں جن کا کردار، جن کی قربانیاں اور جن کا علمی اور عملی نمونہ ایک امتیازی شان کا حامل ہے، تو اس میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شخصیت کو سر فہرست پیش کیا جا سکتا ہے۔ بعض واقعات عمومی طور سے آپ کے متعلق مشہور ہیں۔ اہل بدعت اور خرافات جو آپ کے زمانے میں کسی حد تک سر اٹھا چکے تھے، شیخ نے ان کا رد بھی کیا۔ ان کے سامنے ہر وہ معاملہ جو بدعت و ہوا پرستی کی شکل میں پیش آیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے سامنے حق کی دیوار، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پہاڑ بن کر ڈٹ گئے اور سامنا کیا۔ ایک وہ دور بھی آیا جسے آپ جانتے ہیں کہ فتنہ خلق قرآن معتزلہ نے اتنا عام کر دیا تھا کہ وقت کی بادشاہت نے بھی اس کی نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ اس پر بالجبر اس کو منوانے کی کوشش بھی کی۔ ایسے میں علماء اہل سنت، محدثین اور ائمہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھی جو اس موقف کے خلاف ضرور تھی، لیکن کھل کر اس موقف کے جو گمراہ موقف تھا، مخالفت میں جو حق کا نشان بن کر سامنے کھڑا رہا، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شخصیت تھی۔ ان کے ساتھ ایک شخصیت کا نام حضرت نوح بن محمد غالباً ان کا نام ہے، ان کا ذکر آتا ہے۔ آپ کے ساتھ ان کی بھی گرفتاری ہوئی، لیکن وہ گرفتاری کے درمیان ہی اس دنیا سے گزر گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تنہا شخصیت وہاں سامنے موجود رہی۔ آپ کے اس واقعے میں جو گرفتاری سے لے کر سزا اور پھر آپ کی وفات تک کا معاملہ رہا، طلباء کے لیے، علماء کے لیے، دعات کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، جس میں مختلف موقعوں پر اس کے بعض باتوں کو میں صرف ہلکا سا تذکرہ کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے سامعین کرام اور حاضرین اس واقعے کی تفصیل سے ضرور واقف ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ایک مرتبہ قید و بند اور سزا کی اسی حالت میں بعض علماء وقت نے یہ کہنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اپنے موقف سے تنازل کیوں نہیں اختیار کر لیتے، رجوع کر لیجئے۔ اور پھر شریعت نے تو جو ہے جان بچانے کے لیے یہ اجازت بھی دی ہے کہ آپ کلمہ کفر زبان سے کہہ سکتے ہیں دل میں ایمان رکھتے ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اس آخری بات کے جواب میں یہ رد عمل تھا کہ یہ رخصت والا مذہب ہے، رخصت والا مذہب ہے جس میں جواز ہے، لیکن افضلیت والی بات استقامت اور عزیمت کے پہلو میں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ رخصت والے معاملے پر عمل کروں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آج عالم اسلام کے پورے عالم اسلام میں تاریخ کا لکھنے والا یہ لکھے کہ یہ پورا ایک زمانہ ایسا رہا کہ حق کی بات کو پیش کرنا اور
حق کا مظاہرہ کرنے والا کوئی ایک آدمی بھی موجود نہیں تھا۔ لہٰذا مورخین جو اس بات کے منتظر ہیں کہ دیکھیں کہ یہاں باطل کے سامنے کوئی بندہ حق ڈٹتا ہے یا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ یہ لکھیں کہ اس معاملے میں، اس مرحلے میں حق کی گواہی دینے والا کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں واقعے کا ایک حصہ نقل کیا۔ اسی طریقے سے ان کا ایک جواب علماء اہل سنت یا اہل الحدیث، اہل الاثر اور سلفیوں کا اصول بن گیا، جب ان علماء نے یہ کہا کہ آپ اپنے موقف سے رجوع کر لیجئے اور مان لیجئے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو جواب دیا، جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے، ایتونی بشیء من کتاب اللہ اور سنت نبینا حتی اقول بہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس بات کو تسلیم کروں اور مانوں تو اللہ کی کتاب یا اس کے رسول ہمارے نبی کی سنت کی کوئی دلیل لاؤ، یہاں تک کہ میں اس کا قائل ہو جاؤں۔ ہمارے لیے مجھ سے اگر منوانا ہے تو یہ دو چیزیں پیش کیجئے، میں اصرار نہیں کروں گا۔ یہی اہل حق کا نعرہ اور دعویٰ بن گیا، علماء اہل سنت کا یا اہل الحدیث کا یہ نعرہ بن گیا کہ حسبنا کتاب اللہ سنت رسول ہی۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب، اسی جملے کے آگے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کافی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا یہ تھوڑا سا تذکرہ اس کتاب کے پس منظر میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ شیخ کی یہ کتاب بھی دراصل اسی پس منظر کا ایک نتیجہ ہے۔ اہل بدعت جو اپنی بدعات کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس تناظر میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اصول السنہ کے نام سے جو کتاب لکھی، دراصل اہل بدعت کی اصول عقیدہ، اصول ایمان اور عقیدے کے باب میں جو گمراہیاں تھیں اس کا رد کرنا مقصود تھا، اور اس سلسلے میں جو صحیح موقف قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقائد ہیں اس کا اثبات کرنا مقصود تھا۔ نام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شخصیت اور اس پس منظر سے اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہلکا سا تعارف، ہم بہت ہی محدود وقت میں اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے اصول السنہ، سنت کے اصول۔ اصول اور اصول ایمان، اصول اسلام عقیدے کو کہا جاتا ہے۔ اسلام پورا کا پورا اللہ رب العالمین کا نازل شدہ دین ہے، لیکن اس میں بھی درجات ہیں۔ اس میں اصول دین کو جو مقام اور حیثیت حاصل ہے وہ ہم اصول کے لفظ سے ہی جان رہے ہیں کہ یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ دین کی بنیادیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں، دلائل سے اس بات کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کر، ان کی دین کی بنیادیں یعنی عقائد کے معاملے میں سب کا دین متفق علیہ اور سب کا یکساں دین رہا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ شریعت اور احکامات میں حسب حالات، حسب ضرورت، اللہ کی مشیت اور علم کے مطابق، اللہ کی حکمت کے تحت اس میں تبدیلیاں ضرور ہوئیں، لیکن دین کی مبادیات آپ خود سوچئے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، اس میں تبدیلی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان، قبر اور برزخی زندگی سے متعلق جو حقائق ہیں ان کے متعلق جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی خبریں ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری جو غیبیات سے متعلق باتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں حالات کچھ اور رہے ہوں، حقائق کچھ اور رہے ہوں، اور یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے زمانے میں کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہو۔ اس میں تبدیلی کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اس میں کوئی تغیر اور تبدل کا امکان ہے ہی نہیں۔ لہٰذا دین کے عقائد ایک ہی ہیں، اور یہ دین کی بنیادیں ہیں، اور یہ اصل ہیں۔ لہٰذا سب سے زیادہ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس پر توجہ دے۔ یہاں اس اصول السنہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سنت کے اصول، آپ ابھی کتاب کو پڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اہل علم، کبار علماء اور ائمہ نے عقائد کی کتابوں کو بھی سنت سے موسوم کیا ہے، جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فرزند عبداللہ ابن امام احمد، ان کی ایک کتاب ہے السنہ، وہ بھی عقیدے سے متعلق ہے۔ تو ان لوگوں نے سنت کو عقائد کی بات کو سنت کا نام دیا۔ کیوں؟
یہ بالکل واضح طور سے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اہل بدعت جنہوں نے صراط مستقیم سے الگ راستے بنائے، قرآن و سنت کے مقابلے میں کچھ گمراہ قسم کے اصول ضابطے اختیار کیے اور نئے فرقے حقیقی فرقے سے نکل گئے، تو ان کے مقابلے میں چونکہ وہ اہل بدعت تھے، جو نئی باتیں اختیار کی، تو وہ اہل بدعت اور اہل ہوا ہونے کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوئے، تو ان کے مقابلے میں ہمارے علماء کبار نے ان کو یہ یاد دلایا کہ تم کو اس بدعت اور نئے راستے سے ہٹ کر سنت کی طرف لوٹنا چاہیے۔ دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابھی آپ ایک جملہ کتاب کے اندر پڑھیں گے کہ اسلام سنت ہے اور سنت اسلام ہے۔ امام بربہاری نے بھی اس طرح کا جملہ کہا، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک بہترین زندہ و تابندہ جملہ ہے کہ اسلام سنت ہے اور سنت اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی سنت کو بیان کر رہا ہے، اصول السنہ جب نام رکھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول الاسلام، اسلام کے یہ اصول ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں، اور جب بنیادیں ہیں تو کسی مسلمان کے لیے، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس ایمان کی اصولیات میں سے کسی چیز کو فراموش کرے یا کسی چیز کا انکار کرے یا اس میں گمراہی کا شکار ہو کر وہ فلاح پا سکے۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو اس میں سر فہرست اسلام کے اصول آتے ہیں، اصول الاسلام، اصول السنہ۔ چنانچہ یہاں آپ ذہن نشین رکھیں کہ یہ عقیدے کی کتاب